درِ شہوار شہیر سے لیٹ نائٹ تک فون پہ میسیجنگ کرتی ہے اور ولید یہ بات نوٹ کر لیتا ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہ جب درِ شہوار فون پر بیزی ہوتی ہے تو اس کے چہرے پہ ایک خوشگوار سی مسکراہٹ ہوتی ہے، جبکہ ولید کو تو اب درِ شہوار کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھتی ہے اور ولید سے اب درِ شہوار بات تک نہیں کرتی، حالانکہ ولید کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آخر اس کا قصور کیا ہے، اور بس یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں جتنی بھی کوشش کر لوں آخر درِ شہوار کو خوش کیوں نہیں کر پاتا۔ اب اگلے دن بھی درِ شہوار ولید کو کچھ بھی بتائے بغیر کمرے سے نکل جاتی ہے۔ اب درِ شہوار تو شہیر سے ملنے گئی ہے، جبکہ ولید سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں درِ شہوار کہاں ہوگی، اگر اسے کال کرتا ہوں تو کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی درِ شہوار نے ولید سے صاف کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے میری آپ سے شادی ہو گئی ہے، لیکن شوہر بن جانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت میرے سر پہ سوار رہیں، مجھے بھی پرسنل سپیس چاہیے۔ تو ولید سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی بھی درِ شہوار کہیں اکیلے ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہو، جبکہ اسی دوران دعا کی نینی پریشان حال ولید کے پاس آتی ہے کہ سر جلدی میرے ساتھ چلیں، پتہ نہیں دعا میم کو کیا ہوا ہے، ان کو ٹھیک سے سانس نہیں آ رہا۔ ولید کے تو یہ سنتے ہی ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، فوراً دعا کے کمرے میں جاتا ہے اور دعا کو اٹھا کے جب قریبی ہاسپٹل کی ایمرجنسی پہنچتا ہے تو ڈاکٹرز پوچھ لیتے ہیں کہ کیا بچی کی طبیعت پہلے بھی خراب ہوئی تھی، جس پہ ولید کو بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے مری آنے سے پہلے بھی دعا کچھ دن ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ رہی تھی۔ تو ڈاکٹر افسوس سے ولید کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جب آپ کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ کو اس طرح اسے لے کے مری نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ وہیں رہ کے اس کا ٹریٹمنٹ مکمل کرنا چاہیے تھا، کیونکہ انوائرمنٹ چینج ہونے کی وجہ سے بچی کی حالت زیادہ بگڑ گئی ہے، کیونکہ اس کا امیون سسٹم بہت ویک ہو چکا ہے۔ اب ولید تو بہت پریشان ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کو کیا بتائے کہ وہ تو خود بھی دعا کی طبیعت کی وجہ سے آنا نہیں چاہتا تھا، یہ تو درِ شہوار نے ضد لگا رکھی تھی کہ اگر میں اس بار مری نہیں جاؤں گی تو آئمہ اور تیمور بھی نہیں جائیں گے۔ مجبوراً ولید کو درِ شہوار کی بات ماننا پڑی۔ ادھر درِ شہوار اپنی پرانی محبت شہیر سے ملتی ہے تو شہیر درِ شہوار سے کہتا ہے کہ میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنی زندگی میں واپس حاصل کرنا چاہتا ہوں، جس پہ درِ شہوار شہیر سے کہتی ہے کہ اب تو یہ ناممکن ہے، ہم دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، جبکہ شہیر کہتا ہے کہ درِ شہوار میں نے اپنے گھر والوں کے فورس کرنے پہ شادی تو کر لی، لیکن یقین کرو کہ آج تک نہ تو تمہاری محبت اپنے دل سے نکال پایا ہوں اور نہ ہی اپنی بیوی کو دل سے اپنا پایا ہوں، اور ایک بات میری کان کھول کے سن لو کہ میں بھی تمہیں اس مریض انسان کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گا، کیونکہ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم بھی آج تک مجھ سے محبت کرتی ہو، اور اگر ہم دونوں کوشش کریں تو پھر سے ایک ہو سکتے ہیں، جس پہ درِ شہوار کہتی ہے کہ ویسے اس وقت تمہاری محبت کہاں تھی جب میں خود بھی تم سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی، لیکن تمہاری ماں بہن نے میری انسلٹ کر کے اس رشتے کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو شہیر درِ شہوار کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پہلے میں مجبور تھا اور اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ تھا، کیونکہ اس وقت میں اپنے باپ کے بزنس میں ہیلپ آؤٹ کرتا تھا، جبکہ اب میں انڈیپینڈنٹلی اپنا سکسیسفل بزنس رن کر رہا ہوں، اور اب مجھے زندگی میں کوئی بھی ڈیسیژن لینے کے لیے اپنے گھر والوں کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نہ صرف میں تمہیں اپنا سکتا ہوں بلکہ دنیا جہان کی خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر سکتا ہوں۔ درِ شہوار شہیر کی باتوں میں آ جاتی ہے، لیکن وہ سوچتی ہے کہ اگر میں اسی طرح ولید کو چھوڑ دوں گی تو میرے گھر والے تو میرے خلاف ہو جائیں گے، انہیں تو صاف یہی لگے گا کہ شاید میں نے شہیر سے شادی کرنے کے لیے ولید کو چھوڑا ہے، اور تیمور بھائی تو شاید مجھے مار ہی ڈالیں، اور دوسرا اسے یہ ڈر بھی ہے کہ شہیر جو ہر وقت درِ شہوار کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے اس سے باتیں کرنے کے بہانے تلاش کرتا رہتا ہے۔ ولید تو اگر دیکھ لے خیر ہے، کیونکہ وہ تو شہیر کو نہیں جانتا، لیکن اگر تیمور بھائی نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔ تبھی درِ شہوار شہیر کی منت کرتی ہے کہ پلیز کوشش کرنا کہ آج کے بعد ہمارا آمنا سامنا نہ ہو، کیونکہ تیمور بھائی بھی یہیں پر ہیں اور تم تو اچھے سے جانتے ہو کہ ان کا غصہ بہت برا ہے۔ اب اسی دوران ولید کی کال آتی ہے تو درِ شہوار کی شکل پہ ناگواری کے اثرات شہیر کو صاف نظر آ جاتے ہیں، جبکہ درِ شہوار بھی پریشان ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ولید کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ بہرحال چاروں ناچار اسے فون اٹینڈ کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسری طرف ولید کی پریشان آواز سن کے درِ شہوار بھی پریشان ہو جاتی ہے، اور ولید جب درِ شہوار سے کہتا ہے کہ میں قریبی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں ہوں کیونکہ دعا کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی، تو درِ شہوار تو بس شروع ہو جاتی ہے کہ کیا ہوا میری بیٹی کو،
تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ لوگ اس کا خیال نہیں رکھ پائے۔ ولید اسے بتاتا ہے کہ سانس کا مسئلہ ہوا تھا تو درِ شہوار کو ایک اور موقع مل جاتا ہے ولید کو ذلیل کرنے کا، اور اسے کہتی ہے کہ ولید ایک بات کان کھول کے سن لیں کہ میں نے شوہر تو مریض جیسے کیسے برداشت کر لیا، لیکن اگر میری بیٹی کو بھی آپ کے والا مسئلہ ہوا نا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جبکہ ولید درِ شہوار کو سمجھاتا ہے کہ ڈاکٹر نے یہی کہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہاں البتہ جو اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا جب تک وہ مکمل نہ ہوتا ہمیں اس کا انوائرمنٹ چینج نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور تم بار بار میرے اوپر کیوں الزام لگاتی ہو؟ ابھی تک تو دعا کی رپورٹس بھی نہیں آئیں، ہو سکتا ہے کہ دعا کے ساتھ وہ مسئلہ نہ ہو جو میرے ساتھ ہے۔ اب درِ شہوار فون بند کرتی ہے تو شہیر درِ شہوار کو احساس دلاتا ہے کہ دیکھ لو، وہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے تم سے بات کرتا ہے تو تمہارے خوشگوار چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ بس بہت ہو گیا درِ شہوار، اب میں اس مریض انسان کے ساتھ تمہیں مزید اپنی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گا۔ جبکہ درِ شہوار پہ شہیر کی باتوں کا اثر شروع ہو چکا ہے، اب وہ ولید کو چھوڑنے کا مصمم ارادہ تو کر ہی چکی ہے، لیکن چاہتی یہ ہے کہ کچھ اس طرح سے یہ رشتہ ختم ہو کہ سارا الزام ولید پہ آئے اور درِ شہوار اپنے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے، تاکہ اس کے بعد جب شہیر درِ شہوار سے شادی کی بات کرے تو میرے گھر والے انکار کرنے کی بجائے شہیر کے شکر گزار ہوں کہ میری طلاق کے باوجود شہیر مجھے اپنانے کو تیار ہے۔ اب درِ شہوار دن رات ان کوششوں میں لگ جاتی ہے کہ ولید میں ایسی کون سی خامی نکالے جسے سب گھر والوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد ولید کو سب کی نظر میں برا بنائے، کیونکہ بظاہر تو ولید جیسے نفیس انسان میں کوئی برائی ہے ہی نہیں۔ لیکن درِ شہوار کو آخر کار موقع مل ہی جاتا ہے، کیونکہ عباد جو ولید کے کہنے پہ ماورا کی امی کے لیے میڈ ارینج کرتا ہے تو ماورا اس کی بہت شکر گزار ہوتی ہے، لیکن عباد کہتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرنے کی بجائے آپ کو ولید بھائی کو کال کر کے شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب کام تو دراصل انہی نے کیا ہے، میں تو صرف آپ کو بتانے آیا تھا۔ اب ماورا جب ولید کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کال کرے گی تو درِ شہوار کو تو موقع مل جائے گا، فوراً ولید پر بہتان لگا دے گی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر آپ دن رات اس ماورا سے کال پہ باتیں کیوں کرتے رہتے ہیں۔ ولید تو ہکا بکا رہ جائے گا کہ ابھی درِ شہوار کے سامنے کال آئی ہے اور میں نے جو بھی بات کی ہے درِ شہوار کے سامنے کی ہے، لیکن درِ شہوار تو رو رو کے اپنا برا حال کر لے گی اور اپنے بھائی تیمور سے کہے گی کہ فوراً یہاں آئیں۔ تیمور اور آئمہ جب ان لوگوں کے کمرے میں پہنچیں گے اور درِ شہوار کو اس طرح روتے ہوئے دیکھیں گے تو خاصے پریشان ہو جائیں گے، جس کے بعد درِ شہوار تیمور سے کہے گی کہ بھائی میں بہت عرصے سے یہ سب برداشت کر رہی تھی، لیکن اب میری برداشت جواب دے گئی ہے۔ یہ ولید ہر وقت اس ماورا سے باتیں کرتے رہتے ہیں اور وہ بھی مجھ سے چھپ چھپ کے، یہ تو 2-3 بار میں نے پکڑ لیا، ورنہ یہ تو اپنے فون سے کال ہسٹری بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ ولید تو درِ شہوار کے اس بہتان پہ اور اس کے مگرمچھ کے آنسوؤں پہ حیران پریشان بس دیکھتے کا دیکھتا رہ جاتا ہے، جبکہ تیمور غصے سے کبھی ولید کو اور کبھی آئمہ کو دیکھتا ہے کہ ہم تو ولید بھائی کو بہت شریف انسان سمجھے تھے، تبھی اپنی بہن انہیں سونپی اور ان کا کہیں اور چکر چل رہا ہے۔ اب آئمہ اپنے بھائی ولید کا ساتھ دینے کے لیے تیمور کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بھابھی کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے، ولید بھائی اور ماورا کا تو کوئی چکر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب ہم نے بھائی کی شادی کا سوچا تھا تو ہمارے ذہن میں پہلے ماورا ہی آئی تھی، لیکن بھائی نے ماورا سے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اگر بھائی اسے پسند کرتے تو بھلا اسے اپنا نہ لیتے۔ جبکہ درِ شہوار آئمہ کے منہ سے نکلی اسی بات کو پکڑ کے ولید کے خلاف استعمال کرتے ہوئے تیمور سے کہتی ہے کہ بس بھائی اب تو آپ نے اپنے کانوں سے سن لیا نا کہ ماورا اور ولید کی شادی تک بات پہنچ چکی تھی۔ اب مجھے نہیں پتا ان دونوں نے شادی کیوں نہیں کی، لیکن لگتا یہی ہے کہ ولید ماورا سے شادی نہ ہونے پر اب پچھتا رہے ہیں، تبھی تو دیکھے نا کہ ماورا کہیں اور شادی نہیں کر رہی، اور یہ دونوں ہر وقت فون پہ بیزی ہوتے ہیں، 2-3 دفعہ تو میں نے خود رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے بظاہر تو میرے ساتھ یہاں ہنی مون پہ آئے ہیں، لیکن ہر وقت اپنی پرانی محبت کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ بس بھائی میں ایسے دھوکے باز آدمی کے ساتھ اپنی مزید زندگی برباد نہیں کر سکتی، مجھے ولید سے طلاق چاہیے۔ تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ ولید جب درِ شہوار کا یہ سارا الزام سنے گا تو خود ہی اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا یا پھر اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا درِ شہوار اور ولید کی طلاق ہو جائے گی یا پھر درِ شہوار کو ایٹ دا اینڈ عقل آ جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔